بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، غزوہ ہند کی پیش گوئی، غزوہ ہند کے متعلق جو حدیثیں ہیں، غزوہ ہند کی پیش گوئی کیا ہے، غزوہ ہند کب ہوگا، کون شروع کرے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، غزوہ ہند کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں کس طرح ذکر فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، میں اس حوالے سے چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ غزوہ ہند کے حوالے سے بہت سی حدیثیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ غزوہ ہند کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے محفوظ رکھا ہے۔ ایک وہ جو گروہ ہے ہندوستان پر چڑھائی کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا گیا تھا، اگر میں اس میں شریک ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر میں اس میں شریک ہوا تو اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اگر میں شہید ہوا تو بہترین شہداء میں سے ہوں گا، اگر واپس آیا تو میں آزاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو شام میں عیسیٰ بن مریم کو پائیں گے، اور اس حدیث میں بھی غزوہ ہند کے بارے میں موجود ہے۔ اب یہ جو غزوہ ہند کب ہوگا، اس بارے میں بعض علماء نے لکھا کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے محمد بن قاسم کی فتوحات اور دیگر اسلامی فتوحات کی صورت میں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو شام میں عیسیٰ بن مریم کو پائیں گے، تو فرماتے ہیں کہ غزوہ ہند مستقبل میں بھی ابھی ہوگا، قیامت کے قریب ہوگا۔ جب غزوہ ہند کر کے واپس لشکر لوٹے گا تو حضرت عیسیٰ بن مریم کو پائیں گے، حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہو چکا ہوگا۔ تو یہ غزوہ ہند کے متعلق کچھ حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، باقی ہم اپنی افواج کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فوج کو کامیاب کرے اور پاکستان کو تا قیامت شاد و آباد رکھے، کیونکہ یہ اسلام کے نام پر ہے۔ آمین ثم آمین۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔